اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس کتاب کے آخری باب، آخری حصے پہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور بیان ہوا کہ مرحوم ہاشم حداد زیارتی سفر پر شام گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسینیہ طہرانی کو بھی اس زیارتی سفر کی دعوت دی، وہ بھی وہاں گئے۔ شام اپنے فرزند کو پہلے بھیج دیا، آیت اللہ سید محمد صادق طہرانی کو، کہ جو اس وقت حیات پذیر ہیں اور ایک نہایت ہی جلیل القدر عارف اور عالم ہیں، فقیہ ہیں۔ تو یہ وہاں گئے تو آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہماری اس سفر زیارتی کے دوران کہ مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ ہمارا 10 دن کا یہ ملاقات تھی، تو آیت اللہ طہرانی اس سفر میں مرحوم ہاشم حداد سے نایاب علمی عرفانی نکات کو نقل فرما رہے ہیں۔ کل ایک اجمالی سا مطلب آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد بیان کرتے ہیں کہ تمام معارف الہیہ کو توحید شہودی کے بغیر درک کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کو بیان ہونا چاہیے، جس پر تشریح بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آیت اللہ طہرانی نے یہاں کافی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں میں موجود، خطبات میں موجود، احادیث میں موجود ایسے نورانی معارف اور مطالب موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کے سامنے یہ حقیقت واضح عیاں ہو جاتی ہے کہ توحید کی حقیقت تک پہنچے بغیر ان معارف کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ دعائے مکارم اخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام کے اس جملے کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، یعنی امام فرماتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان مقام و منزلت پر ترقی نہ دے، مگر اس وقت تو مجھے لوگوں کے درمیان مقام و منزلت پر ترقی دے کہ اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر ساقط کر دے، مجھے میرے نفس کے اندر ذلیل و خوار و حقیر کر دے۔ وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدْرِهَا۔ امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر عزت اور مقام عطا نہ فرما، مگر اسی مقدار میں جتنا تو مجھے لوگوں کے درمیان مقام عطا کر رہا ہے، اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر حقارت اور پستی عطا کر۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ امام کا یہ تقاضا کرنا خداوند متعال کی بارگاہ میں در واقع ایک موحد کی توحیدی آرزو ہے، یعنی ایک موحد جو خداوند متعال کی رؤیت اور لقاء کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جب آنکھوں کا کلمہ استعمال ہو تو اس بدن میں موجود یہ جو 2 آنکھیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہاں مراد نہیں ہے یہ۔ خدایا میری آنکھوں کو اپنے لقاء اور دیدار سے منور فرما تاکہ میں تیرے جمال کو مشاہدہ کر سکوں،
تاکہ میں اپنی خودی کو مشاہدہ نہ کروں۔ کیوں؟ چونکہ میری خودی فقر محض ہے، میری خودی پستی پر مشتمل ہے۔ میں صرف اور صرف تجھے مشاہدہ کروں اور شہوداً اور وجداناً تجھے درک کر سکوں۔ اور چونکہ تیری عزت کے سوا کوئی عزت نہیں ہے، یعنی تو ہی عزت جتنی بھی ہے وہ تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور میری عزت اور میری ذلت بھی تیری جانب سے منشعب ہوتی ہے اے میرے پروردگار، بلکہ تیری طرف سے یہ مجھے عطا ہوتی ہے، اگر عزت ہے یا اگر ذلت ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی یہاں اس دعا سے کہ ایک موحد خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے اس دنیا میں بلندی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں مجھے ظاہری عزت عطا کرتا ہے، تو اسی مقدار میں مجھے میرے نفس کے اندر حقارت بھی عطا کر دے، تاکہ میں اپنے فقر محض کو مشاہدہ کرتے ہوئے تیری ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے تیرے جمال کا میں دیدار کر سکوں اور تیری لقاء تک پہنچ سکوں۔ یہ مطلب وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو توحید شہودی کے مقام کو درک کر چکا ہو۔ ہر کسی کے جو ہے وہ زبان سے یہ کلمات جاری بھی ہو جائیں تو وہ ان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائے استخارہ بیان ہوئی ہے، اس میں سے 33ویں نمبر پر جو جملہ ہے اسے یہاں پر 33ویں جو دعا ہے اس کا 5واں جملہ یہاں پر آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے ارشاد دعا کی جا رہی ہے وَأَلْحِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِن مَشِيَّتِكَ، اے ہمارے پروردگار ہمیں الہام عطا کر۔ کس چیز کا الہام عطا کر؟ انقیاد کا۔ وَأَلْحِمْنَا الْإِنْقِيَادَ، ہمیں انقیاد الہام فرما۔ وہ انقیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیرے ارادے اور تیری مشیت میں ہم مطیع ہو جائیں، ہم تیرے فرمان بردار ہو جائیں، منقاد ہو جائیں تیری بارگاہ میں۔ الحمنا الانقیاد، ہمیں انقیاد عطا کر دے۔ لما اوردت علینا من مشیتک کا انقیاد عطا کر اس مطلب کے مقابلے میں جو تیرا ارادہ ہے، جو تیری مشیت ہے، کہ اے میرے پروردگار ہم تیری مشیت اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور مطیع محض ہو جائیں، فرمان بردار ہو جائیں، اور ذرہ بھر بھی تیری بارگاہ میں مخالفت نہ کریں۔ حتی لا نحب تاخیر ما عجلتا، اے میرے پروردگار تو نے ہمیں جو چیز جلد عطا کر دی، ہم اس چیز کی تاخیر کا جو ہے وہ تمنا نہ رکھیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ابھی ہمیں نہ ملے، اللہ نے ہمیں وہ نعمت جلدی عطا کر دی ہے۔ نہیں، جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہم اس کی تاخیر کو اپنے وجود میں لے کر ہی نہ آئیں، جو تو نے عطا کر دیا وہ عطا کر دیا۔ ولا تعجیل ما اخرتا، جو چیز تو نے ہمیں عطا نہیں کی ہے ہم اس میں تعجیل اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہم ایسا نہ کہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کیوں عطا نہیں کی ہے، جلدی عطا کر دے، تاخیر کیوں کر رہا ہے، 10 سال بعد کیوں دے رہا ہے، تو آج ہی دے دے۔ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، تو عطا نہیں کرتا ہے، ابھی عطا کر دے۔ نہیں، ہم تعجیل کا مطالبہ نہ کریں اس چیز کے بارے میں جس کو تو نے تاخیر سے ڈال دیا ہے۔ وَلَا أَنْكَرَ مَا أَحْبَبْتَ، اے میرے پروردگار جو چیز تیرے نزدیک محبوب ہو اسے ہم ناپسند نہ کریں۔ تو اگر ہمارے لیے موت کو پسند کرتا ہے تو ہم اس موت کو ناپسند نہ کریں بلکہ اس سے محبت کریں۔ وَلَا نَتَخَيَّرَ مَا قَرَحْتَ، اے میرے پروردگار جس چیز کو تو مکروہ جانتا ہے، جس چیز سے تجھے کراہت ہے، ہم اس چیز کو اختیار نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ عزیزان محترم آپ اس دعائے استخارہ میں ملاحظہ فرمائیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والے یہ کلمات توحید شہودی پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو سکتے ہیں جس نے توحید شہودی کو مشاہدہ کر لیا ہو۔ جب تک انسان اس بارگاہ کو درک نہ کر لے، اس کی عظمت کو نہ پالے، ان کلمات کو اپنی زبان سے اگر جاری بھی کرے تو وہ لقلقۂ لسانی ہے، ان کلمات کی حقیقت کو وہ درک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کے وجود کی گہرائی سے
الفاظ نکلیں تو اسی وقت وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جب انسان ان کی حقیقت کو درک کرتے ہوئے توحید شہودی کے مقام پر پہنچ جائے کہ جو ایک توحید کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ یعنی انسان توحید افعالی سے عبور کر لے، توحید اسمائی سے عبور کر لے اور توحید کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ پس اللہ سے ان الفاظ میں تقاضا کرنا در حقیقت ایک موحد سے ہی جو ہے وہ متوقع ہے۔ غیر موحد اگر ان کلمات کو زبان سے جاری کرے گا تو وہ لقلقائے لسانی ہوں گے۔ لہٰذا پھر آیت اللہ طحرانی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ کی 47ویں دعا کے 108ویں فقرے کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا أَدْرِكُهُ إِلَّا بِكَ اما لا یرضیک انی غیرو، اے میرے پروردگار مجھے ایسے کام میں مصروف تو نہ فرما جسے میں تیری مدد کے بغیر انجام نہیں دے سکتا۔ ایسے کام میں تو مجھے مصروف نہ فرما، چونکہ وہ کام کہ جسے میں تیری مرضی کے بغیر انجام دینا چاہوں، جس پر تو راضی نہیں ہے، اگر ایسے کام کو میں انجام دینا چاہوں تو وہ تیری مدد کے بغیر تو پھر بھی انجام نہیں پائے گا میرے پروردگار۔ پس ایسے کام میں لا تشغلنی، مجھے مشغول نہ کر، بما، اس چیز میں، لا ادرکہ، جس کو میں درک نہیں کر رہا ہوں، الا بکا، مگر تیرے ہی مدد سے اس کام کو میں درک کر پا رہا ہوں، اما لا یرضیکا، جس پر تو راضی نہیں ہے، انی، مجھ سے اور میرے غیر سے، تو پس اے میرے پروردگار مجھے اسی کے ایسے کام میں مصروف نہ کر۔ یعنی مجھے اپنی معرفت عطا کر دے، اس قدر معرفت عطا کر دے کہ میں وہ کام کروں کہ جس کام کو تو مجھ سے پسند کرتا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، اور میں اس کام میں نہ پڑوں، اس کام سے غافل ہو جاؤں، اور اس کام میں نہ پڑوں کہ تیری مدد سے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر۔ پس انسان توحید کو سمجھ کر ان الفاظ کو اگر جاری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان حقیقی طور پر موحد ہے اور ان کلمات کو زبان سے جاری کر رہا ہے، یعنی ان کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر انسان توحید کو سمجھے بغیر ان کلمات کو زبان سے جاری کرے گا تو یہ زبان سے جاری کرنے والے کلمات ہیں، لقلقۂ لسانی ہیں، انسان ان کی حقیقت تک ہرگز نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا پھر آیت اللہ طحرانی حضرت امام زین العابدین کی دعا جو صحیفہ سجادیہ میں 28ویں دعا ہے، اس دعا کے 10ویں فقرے کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تحریر کرتے ہیں لک یا الہی وحدانیت العدد و ملکۃ القدر الصمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے عدد میں بھی وحدانیت ہے، یعنی ذات میں وحدانیت ہے، اور اس میں قادر اور صمد میں بھی جو وحدانیت ہے وہ تیری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور تجھ سے وہ وحدانیت جدا نہیں ہے میرے پروردگار۔ انسان کے لیے اس میں قادر کی قدرت اور اس میں صمد کی صمدانیت واضح نہیں ہو سکتی مگر اس وقت اس کے لیے یہ قدرت اور صمدانیت واضح ہوگی جب وہ نور توحید کو درک کرے گا، جو اس کے تاریک وجود پر طلوع ہو رہا ہے، اور جب وہ نور توحید انسان کے تاریک وجود پر طلوع کرے گا اور انسان کو منور کر دے گا، انسان موحد ہو جائے گا، انسان توحید شہودی کو درک کر پائے گا، تب انسان ان کلمات کی حقیقت کو، یعنی اس میں قادر کی قدرت کو اور اس میں صمد کی صمدانیت کو درک کر پائے گا، اور اس کے بغیر وہ ان چیزوں کو درک نہیں کر پائے گا۔ پھر آیت اللہ طحرانی یہاں حضرت امام زین العابدین کی اسی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ سے 32ویں دعا کے پہلے سے 7ویں فقرے کو نقل فرماتے ہیں۔ یہاں امام زین العابدین خداوند متعال کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم یا ذا الملک المتعبد بالخلود، اے میرے پروردگار، اے وہ ہستی جس کی مملکت اور بادشاہی دائمی ہے، ہمیشگی ہے۔ اب یہاں اس جملے کے بعد کچھ آگے جملے ترک کرنے کے بعد یہاں سے آیت اللہ طحرانی نقل فرماتے ہیں زللتا فیک الصفات، یعنی تجھ میں تمام کی تمام تیری صفات جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں، وتفسخت دونک النعوت،
یعنی اور اوصاف تیری ذات اقدس تک پہنچنے سے پہلے ہی مزمحل ہو چکے ہیں، پہلے ہی وہ پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَائِفُ الْأَوْہَامِ، اے میرے پروردگار تجھے تلاش کرنے والے جستجو گر لطیف افکار، یعنی ان جستجو گروں کے لطیف افکار، ان کے دقیق نظریات تیری عظمت اور کبریائی کے سامنے حیران و پریشان ہیں اور ان کو درک نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں یہ کلمات واضح ان اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ایسے توصیف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک ایسا شخص توصیف کر سکتا ہے جو شہود عینی کے مرتبے پر پہنچا ہو، یعنی رؤیت قلبی سے وہ اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کر رہا ہو، وہی ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے۔ اور اگر میرے جیسا شخص ان کلمات کو اپنی زبان پر لے کر آئے گا تو یہ لقلقۂ لسانی ہے۔ پھر امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ سے 47ویں دعا جو دعائے عرفہ کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے، اس کے 19ویں فقرے کو یہاں آیت اللہ تہرانی کوڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہے انت الذی لا تحد فتکون محدودا ولم تمثل فتکون موجودا، اے میرے پروردگار تو ایسی موجود نہیں ہے جس کا کوئی اندازہ لگا سکے، جس کی کوئی مقدار ہو جو تجھے محدود کر دے۔ ظاہر ہے کسی بھی موجود کا اگر اندازہ لگایا جائے یا اس کی حدود کو معین کر دیا جائے تو وہ شاید محدود ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے پروردگار تو ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکے یا جسے محدود کیا جا سکے، اور تو مجسم بھی نہیں ہے جو تیرے وجود کو محسوس کیا جا سکے۔ اگر جسم ہو تو انسان جسم کو ٹٹول کر، جسم کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی دعا میں آگے چل کے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبحانک لا تحس ولا تجس ولا تمس، یعنی خدا تو پاک و منزہ ہے، نہ حواس سے تجھے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ تجھے چھوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تجھے ہاتھ لگا کر تجھے مس کر سکتا ہے۔ ولا تقاد ولا تمات ولا تنازع ولا تجارا ولا تمارا ولا تخادع ولا تماقر، یعنی امام فرما رہے ہیں اور نہ ہی کسی چلاک انسان کی چالاکی تیرے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ ہی تجھے کوئی شخص جو ہے وہ تیرے ارد گرد دور کر سکتا ہے، تجھے جو ہے وہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی تجھ سے نزاع کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی تجھے فریب دیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنی حقیقت کے ساتھ جو ان کلمات کو اپنے وجود سے جاری کرے گا، یہ ایسا ہی شخص جاری کر سکتا ہے جو ان کلمات کی حقیقت کو درک کرے، وگرنہ یہ لقلقۂ لسانی ہے۔ یعنی جب تک ہمارے سامنے توحید منکشف نہ ہو ہم ان کلمات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی محدث نوری سے صحیفہ علویہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 115 سے 117 تک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک دعا نقل ہوئی ہے جسے امیر المؤمنین نے رسول خدا کی وہ جو لیلۃ المبیت تھی، جب رسول خدا کے بستر پر امیر المؤمنین نے آرام کیا تھا تو وہاں اس بستر پر سونے سے پہلے امیر المؤمنین نے اس دعا کو قرأت کیا تھا۔ یہ دعا بحار الانوار کی جلد نمبر 47 ہے، صفحہ نمبر 309 ہے، اور حدیث نمبر 29 کے تحت یہ دعا وہاں پر موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس دعا سے متعلق جو آیت اللہ تہرانی نے کلمات نقل کیے، پھر ان کی وضاحت نقل کی، اسے بیان کرنے سے پہلے میں یہاں ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں جسے بہار میں جلد 47 صفحہ نمبر 309 حدیث نمبر 29 کے تحت مرحوم مجلسی نے نقل کیا ہے، جو اس دعا کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ منصور دوانقی کا دور ہے اور وہ اعمش کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ اب اعمش سمجھتا ہے کہ یہ منصور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ طہارت کرتا ہے، اور طہارت سے یہاں مراد جو ہے وہ غسل میت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کفن پہنتا ہے، خود کو حنوط کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اب منصور کی بارگاہ میں اور منصور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ منصور دوانقی
اس اعمش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اعمش، جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت ہمارے سامنے بیان کی تھی جب ہم فلاں مقام پہ موجود تھے، میں بھی تھا اور تم بھی تھے، تو اے اعمش میرے سامنے اس روایت کو بیان کرو۔ اعمش کہتا ہے کون سی روایت آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو منصور کہتا ہے کہ وہ روایت جس میں ارکان جہنم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اعمش کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے معاف کر سکتے ہیں کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان نہ کروں؟ تو منصور کہتا ہے نہیں، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم وہ روایت میرے سامنے بیان کرو۔ تو اعمش کہتا ہے کہ جعفر بن محمد نے اپنے آباء و اجداد اور پھر وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے روایت کو نقل کیا تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور وہ 7 دروازے 7 فرعونوں کے لیے مخصوص ہیں، یعنی وہ فرعون وہاں سے جائیں گے اور ان فرعونوں کے اتباع وہاں سے عبور کریں گے۔ پہلا نمرود بن قنعان جو خلیل الرحمن کا فرعون ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ دوسرا مصعب بن ولید جو فرعون موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ اور تیسرا ابو جہل بن ہشام۔ چوتھا اور پانچواں الف اور بے، یہ رمز ہے کہ جس میں تفصیل کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور پھر چھٹا جو فرعون ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ چھٹا فرعون وہ شخص ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا، یعنی یزید۔ پھر اب یہاں اعمش خاموش ہو جاتا ہے تو منصور دوانکی اس سے کہتا ہے کہ اے اعمش تم کیوں خاموش ہو گئے؟ 7واں فرعون کون سا ہے؟ تو اب یہاں اعمش کہتا ہے کہ 7واں فرعون اولاد عباس سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت مقام خلافت پر فائز ہے، یعنی خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لقب دوانقی ہے اور اس کا نام منصور ہے۔ اب جب یہ جملہ اعمش کی جانب سے ادا ہوتا ہے تو منصور کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا، جعفر بن محمد نے ہمارے لیے یہی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی تھی۔ اب یہاں اعمش اس حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ اب اعمش کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ منصور کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ یہ جوان ایسا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نہیں آئے ہیں، اور اس قدر تو یہ حسین و جمیل ہے، اس قدر یہ جوان خوبصورت ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت جوان آج تک مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب منصور اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اچھا، اگر جہنم کا وہ 7واں دروازہ میرے ساتھ مخصوص ہے اور میں اس دروازے سے گزروں گا تو میں اس جوان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ جوان کون تھا؟ یہ جوان ایک علوی حسینی تھا۔ اب یہاں وہ جوان تقیتاً منصور کو کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے میرے آباء و اجداد کے واسطے چھوڑ دو۔ منصور کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارا قتل کروں گا اور تمہیں ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور حکم دیتا ہے جلاد کو کہ اسے لے جاؤ اور اسے قتل کرو۔ اب یہاں اعمش کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جلاد اس شخص کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نوجوان کی طرف، اور یہ نوجوان اپنے لبوں کے نیچے سے کچھ کلمات کو ادا کر رہا ہے۔ وہ کلمات جیسے ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ نوجوان ایک پرندے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پرواز کر جاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس جلاد کا ہاتھ اس نوجوان تک نہیں پہنچتا۔ اعمش کہتا ہے کہ میں نہایت ہی حیران و پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا تھا، چونکہ وہ کلمات تو میں نے نہیں سنے تھے۔ پھر اعمش کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس جوان کو کہیں مشاہدہ کیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا تجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حق کا واسطہ مجھے بتا کہ اس دن تو نے کون سے کلمات کو اپنی زبان کے نیچے سے جاری کیا تھا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ کلمات ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہیں، اور وہ
وہ دعا ہے جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے لیلۃ المبیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوتے وقت اس دعا کو قرأت کیا کہ جس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے یا من لیس معہ رب یدعا، اے وہ ذات کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایسا رب نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے اور اس سے دعاؤں کو طلب کیا جائے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جسے یہاں نقل کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اس دعا سے آیت اللہ طہرانی استدلال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس دعا میں موجود کلمات خود اس مطلب پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا شخص ہی ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے جو توحید شہودی کے مرحلے پر فائز ہو، وگرنہ اگر کوئی ان کلمات کو جاری کرے گا تو یہ لقلقۂ لسانی ہے۔ مثلا یا من لیس معہ رب یدعا، اے وہ ذات کہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا پروردگار نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے، پس میں وہاں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ خود پروردگار ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا رب ہے ہی نہیں، یہ توحید شہودی ہے، میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ اب یہاں یا من لیس فوقہ خالق یخشا، اے وہ ذات کہ جس کے مافوق کوئی اور خالق نہیں ہے کہ جس خالق سے یہ خدا ڈرتا ہو، یعنی ہمارے پروردگار کے اوپر بھی ایک اور رب موجود ہو کہ ہمارا پروردگار اس رب سے خائف ہو اور اس سے خوف محسوس کرتا ہو۔ یا من لیس دونہ الہ یتقی، اے وہ ذات کہ جس کے ماتحت بھی کوئی ایسا رب نہیں ہے کہ جس سے مخلوقات کو ڈرنا ہے۔ تو یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو توحید کو اس قریب سے مشاہدہ کر رہا ہو۔ یا من لیس لہ وزیر یرشا، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی وزیر نہیں ہے جس کو رشوت دی جا سکے اور اپنے کام نکلوائے جا سکے۔ یا من لیس لہ ندیم یغشا، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی ندیم نہیں ہے تاکہ اس ندیم کے ذریعے سے انسان اپنی حاجات کی حاجت روائی کر سکے۔ یا من لیس لہ حاجب ینادا، اے وہ ذات جس کے ساتھ کوئی حاجب نہیں ہے کہ جو حاجب اس کو جو ہے وہ آواز لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہو، نہیں، کوئی حاجب نہیں ہے جو اس کو آواز لگائے۔ یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما وجودا، اے وہ ذات جس کے حضور کثرت سوال اور زیادہ حاجت طلب کرنا بھی جو ہے وہ عیب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جود کرتا ہے، وہ سخا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ یا من لا یزداد علی عظیم الذنب الا رحمتا وعفوا، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں عظیم عظیم گناہ بھی اس کی بارگاہ میں رحمت اور بخشش سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ گناہ بڑے ہیں لیکن اس کی رحمت اور بخشش جو ہے وہ ان گناہوں سے زیادہ عظیم ہے۔ وَأَسْأَلُهُ مَا أَحْبَبْتُ إِنَّهُ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میں اس ذات سے تقاضا کرتا ہوں، اسی ذات سے سوال کرتا ہوں، اسی ذات سے تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے چاہے وہ عطا کر دے، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ عطا کر، میں اپنی چاہت کو دبا دیتا ہوں، چونکہ میں فقر محض ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری ذات کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے، جو وہ مجھے عطا کرنا چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، میری حاجت اور میری مرادوں کو وہ پورا کر دے، کیوں؟ چونکہ وہ میرے بہت قریب ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، مجھے جواب دیتا ہے، مجھے سنتا ہے۔ تو اب یہاں آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی توصیف کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر ایسا شخص ہی ان الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کر سکتا ہے جو امام زین العابدین ہے کہ جو ان تمام عوالم کو درک کر چکے ہیں، یعنی واحدن احدن فردن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان مراحل سے وہ عبور کر چکے ہیں اور حضرت حق متعال کو جو ہے وہ توحید شہودی سے مشاہدہ کر چکے ہیں، اور کسی بھی موحد میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ طاقت نہیں ہے اور یہ علم اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اس الملک الحی القیوم کو بغیر اس توحید شہودی کے درک کر پائے۔ تو عزیزان محترم،
یہ وہ پہلا پیراگراف ہے جسے آیت اللہ تہرانی نے یہاں بیان کیا۔ مزید کچھ تفصیلات بھی ہیں جو نیچے حاشیے میں موجود ہیں، ہم اسے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہے چونکہ ہماری گفتگو کافی طولانی ہو چکی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان الفاظ، ان کلمات کی گہرائیوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب و اعوان میں خداوند متعال ہمیں قرار دے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔